اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعونی استجب لکم۔ دعا ایک ایسی عظیم نعمت ہے کہ جس کی ضرورت ہر انسان کو ہے، اور وہ خدا کتنا کریم ہے کہ جس نے ہماری ضرورت کو ہم سے پہلے محسوس بھی کیا اور ہماری تقویت قلب کے لیے قرآن کے اندر ایک وعدہ بھی رکھ دیا، اور پوری بشریت سے خداوند عالم نے یہ وعدہ کیا ہے، ادعونی استجب لکم، تم ہمیں پکارو، ہم سے مطالبہ کرو، ہم تمہارے دعاؤں کو مستجاب کریں گے۔ میرا سوال یہ ہے کہ خداوند عالم نے یہ کیوں کہا کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا؟ اس لیے کہ وہ خدا تو وہ ہے کہ جس نے ہم کو لاشعور کی منزل تک سب کچھ بغیر مانگے دیا۔ ہم نے اللہ سے وجود مانگا نہیں مگر خدا نے دیا۔ وجود میں ہم نے خدا سے یہ مطالبہ نہیں کیا کہ ہمیں اشرف مخلوق بنا مگر خدا نے بنایا۔ اشرف مخلوق بننے میں بھی ہم نے خدا سے مطالبہ نہیں کیا کہ ہمیں آنکھیں دے، ہمیں سماعت کی قوت دے، ہمیں طاقت گویائی دے، ہمارے ہاتھوں کو قوت عطا کر، مگر اس نے یہ سب کچھ بغیر مانگے دیا۔ تو اے پروردگار، جب سب کچھ اب تک بغیر مانگے دے رہا تھا تو اب مانگنے کے لیے کیوں کہا کہ مانگو؟ عجب نہیں قدرت آواز دے کہ نادان یہی احساس دلانا ہے تمہیں کہ تم یہ نہ سمجھنے لگنا کہ یہ سب کچھ جو تمہیں ملا ہے یہ تمہاری اپنی ذاتی شے ہے، کسی کا دیا ہوا ہے۔ اور جب انسان کے اندر یہ خیال پیدا ہو جائے کہ کسی کی کوئی دی ہوئی نعمت ہے تو وہ انسان اس نعمت کو ضائع نہیں کرتا، اس نعمت کا استعمال سمجھ بوجھ کے کرتا ہے۔ اس نعمت کو انسان استعمال کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ اس میں کوئی نقص پیدا نہ ہونے پائے۔ مثلا ہمیں ضرورت تھی، ہم نے ایک صاحب سے موبائل لیا، ہم اس موبائل کو احتیاط سے چلائیں گے کہ کوئی ایسا کام نہ ہونے پائے کہ جس سے اس کی اسکرین ٹوٹ جائے، اس میں کوئی خرابی آ جائے۔ اس سے بڑھ کے موبائل سے بڑھ کے گاڑی لی۔ اب جب ہم لے کے چل رہے ہیں موبائل، تنہا ہمیں اپنی ذات کو میں استعمال کرنا تھا، لیکن اب گاڑی بھیڑ میں جانی ہے تو اب ہم توجہ اور دیں گے کہ کہیں لوگوں کے اس ہجوم میں یہ امانت جو ہم نے کسی سے لی ہے اس میں کوئی خرابی نہ پیدا ہو جائے، اس لیے کہ اور وہ اس سے زیادہ قیمتی ہے، اور جتنی قیمت جس چیز کی بڑھتی چلی جائے گی اس میں توجہ اتنی ہی بڑھتی چلی جائے گی۔ خدا ہمیں متوجہ کرانا چاہتا ہے کہ یہ سب کچھ جو ہم نے تمہیں دیا ہے یہ تمہیں کسی کا دیا ہوا ہے، لہذا اب اپنے ہاتھ کو استعمال کرنا تو چاہے تنہائی میں استعمال کرو
اور چاہے مجمع میں عام طور پہ استعمال کرو، اس بات کا دھیان رکھنا کہ کسی کا دیا ہوا ہے، لہذا اس ہاتھ سے کوئی ایسا کام نہ ہو کہ جس سے نقص پیدا ہو جائے اس پورے وجود کو۔ اب آپ ایک ایک مثالیں لیتے جائیے اور کام گفتگو آگے بڑھ جائے۔ آنکھیں ہوں، انسان کا قدم ہو، انسان کی زبان ہو، یہ خدا نے ایک احساس دلایا ہے انسان کو، لہذا اے میرے بندے مجھ سے مانگو۔ اور شاید ایک وجہ یہ بھی ہو کہ اللہ جانتا ہے کہ جب تمہارے اندر یہ تصور جاگے گا کہ یہ سب کسی کا دیا ہوا ہے تو تمہارے اندر کبھی انا پیدا نہیں ہوگی، کبھی تکبر پیدا نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہم کسی دوسرے کا موبائل لے کے عقل نہیں دکھائیں گے، ہم کبھی دوسرے کی گاڑی لے کے عقل نہیں دکھائیں گے، ہم کسی دوسرے کی زمین پہ کھڑے ہو کے عقل نہیں دکھائیں گے، لیکن جب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری گاڑی ہے، یہ ہمارا مکان ہے، یہ ہماری زمین ہے، یہ ہماری جائیداد ہے، یہ ہماری حکومت ہے، جہاں سے انا کا پیدا ہونے لگتی ہے وہیں تکبر پیدا ہونے لگتا ہے۔ تمہیں اگر خوبصورتی دے دی ہے، تمہارے ہاتھوں کو قوت دے دی ہے، تمہاری زبان کو قوت گویائی دے دی ہے، اس میں بولنے کی صلاحیت دے دی ہے، تمہاری فکر کو ہم نے اگر عروج عطا کر دیا ہے، تو اب اگر یہ سمجھو گے کہ یہ فکر ہماری ہے، یہ ہاتھ ہمارے ہیں، یہ قوت ہماری ہے، یہ زبان ہماری ہے، یہ ادب ہمارا ہے، یہ اشعار ہمارے ہیں، یہ فکر ہماری ہے، یہ تقریر ہماری ہے، تو جہاں انا پیدا ہوتی چلی جائے گی، کب؟ جب ہم یہ سمجھیں گے یہ سب ہمارا ہے۔ لیکن اگر یہی تصور ہو کہ نہیں، ہم کو یہ بولنے کی صلاحیت خدا نے عطا کی ہے، ہمیں یہ طاقت ہاتھ میں اللہ نے عطا کی ہے، ہمیں یہ فکر کی صلاحیت اللہ نے عطا کی ہے، جیسے ہی یہ تصور ہوگا کہ کسی نے دیا ہے تو یہ بھی تصور ہوگا کہ اگر ہم نے غلط استعمال کیا تو وہ چھین بھی سکتا ہے، اگر ہم نے تکبر دکھایا تو وہ واپس بھی لے سکتا ہے۔ لہذا اللہ نے ہم کو کبر سے بچانے کے لیے یہ پیغام دیا کہ ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو تاکہ تمہارے اندر غرور پیدا نہ ہونے پائے، تمہارے اندر تکبر پیدا نہ ہونے پائے، تمہارے اندر انا پیدا نہ ہونے پائے۔ اے میرے پروردگار، کیوں مانگیں؟ کہ تمہارا ایک مرحلہ حیات اور ایک فکر یہ بھی ہے کہ جو چیز تمہیں مانگ کے ملتی ہے تم اس کا خیال کرتے ہو، جو چیز بغیر مانگے مل جائے تم اس کا خیال نہیں کرتے۔ اپنا وجود تم نے مانگا نہیں، ہم نے تمہیں دے دیا، لہذا تمہیں اپنے وجود کی کوئی وجود کا خیال نہیں رہتا، جیسے چاہتے اس وجود کا استعمال کرتے ہو۔ لیکن اولاد مانگنے پہ عطا کرتے ہیں تو اب تمہیں فکر رہتی ہے میرا بیٹا کہیں غلط نشست میں نہ بیٹھے، غلط لوگوں میں نہ جائے، میری اولاد غلط جملے نہ استعمال کرے، میری اولاد غلط حرکات و سکنات نہ انجام دے۔ یہ کیوں اس کی طرف توجہ ہے؟ اپنی طرف تو نہیں تھی، اس لیے کہ ہمارا وجود بغیر مانگے ملا تھا، یہ وجود مانگ کے ملا ہے۔ تو جب وجود جو کوئی شے مانگ کے ملتی ہے اس میں تمہاری حساسیت بڑھ جاتی ہے۔ لہذا خداوند عالم اور اللہ اس لیے تھوڑی کہہ رہا کہ مانگو کہ اسے یہ دکھانا ہے کہ دیتے ہم ہیں۔ جیسے ہم انسان یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا ہم سے آ کر کے، ہمارا کام کرنے والا آ کے ہم سے 30ویں دن اپنی تنخواہ مانگے، کیوں؟ تاکہ لوگ دیکھیں کہ ہم دیتے ہیں۔ اس خدا کو کسے دکھانا ہے؟ کون ہے جو اس کا دیا ہوا نہیں کھا رہا ہے؟ تو اسے دکھانا نہیں ہے، اور اگر دکھانا ہوتا تو صرف اتنا کہتا ادعونی، مجھ سے مانگو۔ استجب لکم کی لفظیں بتا رہی ہیں کہ وہ کبریائی نہیں دکھانا چاہتا، وہ تمہیں ایک ڈھارس بندھانا چاہتا ہے
کیوں؟ اس لیے کہ اگر بیٹے کو یہ خیال رہے کہ کوئی ہے جو ہماری ضرورتوں کو پورا کر دے گا تو بیٹا کبھی ذہنی طور پہ الجھے گا نہیں، بلکہ اپنی ترقی کی منزلوں کو طے کرتا چلا جائے گا، بے فکری سے تعلیم حاصل کرتا ہے۔ اسی طریقے سے خداوند عالم نے اپنے بندوں سے کہا تم بے فکر رہ کے اپنی اس ارتقاء کو حاصل کرتے جاؤ جس کی بنیاد کے اوپر تاج اشرفیت تمہارے سر پہ رکھا ہے، تم مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا، کسی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا جب ساتھ ہو تو ساری کائنات ساتھ ہوتی ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم دعا کی عظمتوں کو سمجھیں، دعا کو پہچانیں، اور جو دعا کا سلیقہ ہمیں سکھایا گیا ہے ہم اس پہ عمل کریں۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہماری جو ضرورتیں ہیں ان کو تو جانتا ہے ہم سے بہتر، ان تمام ضرورتوں کو ہماری پورا کر دے۔ اس میں اہم ترین ضرورت یہ ہے کہ وقت کے امام کو پروردگار بھیج دے اور ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔